بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ یہ جماعت ششم کی اردو کی کلاس ہے۔ اب آپ اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 5 نکالیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں جو کہ نظم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے حمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور خوبیاں بیان کرتے ہیں، یعنی حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ حمد کے شاعر محمد شریف شیوا ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم حمد کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ حمد: یہ عنبر، یہ دھرتی، یہ پربت، یہ رائی، جہاں کی ہر ایک شے خدا نے بنائی۔ یہ ہستی مچلتی حسین آبشاریں، ہوا جن سے چنتی ہے ٹھنڈی پھواریں۔ عنبر آسمان، دھرتی زمین، پربت کا مطلب ہے پہاڑ، رائی کا مطلب ہے ذرہ۔ اس شعر میں شاعر محمد شریف شیوا اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ زمین، آسمان، پہاڑ، حتیٰ کہ اس کائنات کی بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو کہ رائی کے دانے کے برابر یعنی ذرے کے برابر بھی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ یہ شور مچاتی آبشاریں، یہ ٹھاٹھے مارتی آبشاریں، اور جب یہ آبشاریں شور مچاتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آبشاریں ہنس رہی ہیں، اور جب یہ آبشاریں شور مچاتی ہیں اور ہوا ان سے ٹکراتی ہے تو پھواریں نکلتی ہیں جو کہ ایک بہت دلکش اور حسین منظر پیش کرتی ہیں۔ اب ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ یہ گرمی، یہ سردی، یہ دھوپ اور سائے، یہ موسم بدلتے اسی نے بنائے۔ پرندوں کو پرواز اس نے عطا کی، جھلکتی ہے اس سے بھی قدرت خدا کی۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ چاروں موسم جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، موسم گرما، موسم سرما، موسم بہار اور موسم خزاں، اور اس کے ساتھ ساتھ دھوپ اور چھاؤں، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہیں۔ یہ موسم اور ان کی مقررہ وقت پر تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پرواز عطا کی ہے۔ پرندوں کا ہوا میں اڑنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب ہم اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ گلستاں کا دامن گلوں سے سجایا، پھر ان پر چہکنے کو بلبل بنایا۔ دیے کان اس نے کہ ان سے سنے ہم، نظر دی کہ دیکھے نظارہ کریں ہم۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو باغ کی مانند سجایا ہے اور اس باغ کو خوبصورت اور خوشبودار پھولوں سے سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلبل کو ان باغ کے پھولوں پر بیٹھنے کے لیے اور چہکنے کے لیے پیدا کیا ہے، جو ایک خوبصورت پرندہ ہے، اور اس کا چہکنا کہ جیسے بلبل گیت گا رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی اعضاء دیے ہیں کہ جن سے ہم دیکھتے ہیں، جن سے ہم سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے حسین اور دلکش نظارے دیکھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آپ نے حمد کی پڑھائی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے اور لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم کرے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔
یہ جماعت ششم کی اردو کی کلاس ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 5 نکالیں۔ کل ہم نے نظم حمد کا آغاز کیا تھا، آج اس کی دہرائی کرتے ہیں اور حمد کا بقیہ حصہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں۔ کل ہم نے حمد کے مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھے تھے، جیسا کہ عنبر، آسمان، دھرتی، زمین، پربت، پہاڑ، رائی، ذرہ، قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، گلستہ، باغ، گلوں، پھولوں، نظارہ، سما۔ اب اس کے مفہوم کی دہرائی کرتے ہیں۔ حمد میں شاعر محمد شریف شیوا نے اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ زمین، آسمان، پہاڑ، حتیٰ کہ اس کائنات کی بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو کہ رائی کے دانے کے برابر ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں۔ یہ شور مچاتی آبشاریں، اور جب یہ آبشاریں ہوا کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو بہت خوبصورت پھواریں نکلتی ہیں جو کہ ایک بہت ہی دلکش اور حسین منظر پیش کرتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا حسین شاہکار ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم عطا کیے ہیں: موسم سرما، موسم گرما، موسم بہار، موسم خزاں، اور ساتھ ساتھ دھوپ عطا کی ہے، ساتھ ساتھ چھاؤں عطا کی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، اور یہ موسم اور ان کی مقررہ وقت میں تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرواز عطا کی ہے۔ پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو اس کا اڑنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ایک باغ کی مانند بنایا ہے اور اس باغ کو خوبصورت اور خوشبودار پھولوں سے سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باغوں پر بیٹھنے کے لیے بلبل کو پیدا کیا، جو کہ ایک بہت ہی پیارا پرندہ ہے کہ اس کا چہکنا یوں ہے کہ جیسے بلبل گیت گا رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو مفہوم سمجھ آ گیا ہے نا؟ اب ہم اگلا جو بقیہ حصہ ہے اس کو پڑھتے ہیں حمد کا۔ نہیں اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ، وہ سب جانتا ہے بنانا مٹانا۔ ہمیں جان دی اس نے جینے کی خاطر، بنایا ہے جل اس نے پینے کی خاطر۔ قدرت، طاقت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، جل، پانی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا حسین شاہکار ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ وہ بہترین خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بنانا اور مٹانا جانتا ہے، یعنی وہی ہمیں زندگی دیتا ہے اور وہی ہمیں موت دیتا ہے۔ اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندہ رہنے کے لیے پانی پیدا کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وہ چاہے تو ذرے کو سورج بنا دے، سمندر کو ایک بوند کر کے دکھا دے۔ نہیں کام کوئی بھی حکمت سے خالی، وہ دانہ مٹا کر بناتا ہے بالی۔ بوند، قطرہ، حکمت، دانائی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر انسان آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے یعنی ایک چھوٹے سے ذرے کو بہت بڑا یعنی سورج بنا دے، اگر چاہے تو سمندر کو خشک کر دے اور وہ ایک بوند یا قطرے کی مانند ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قوی و قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کھیتوں میں دانے کو بالی کی صورت عطا کرتا ہے، اور یہ دانے انسان کی غذا بنتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ برگ و ثمر، پھول اشجار سارے، یہ چاروں طرف مسکراتے نظارے۔ برگ و ثمر، برگ پتے، ثمر پھل، اشجار شجر کی جمع یعنی درخت،
نظارے، سما، خوبصورت سما۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ پتے، پھل، پھول، درخت، آپ اس دنیا میں جدھر بھی نظر دوڑائیں، چاروں طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو خوبصورت نظارے، حسین وادیاں، بڑے بڑے دیو قامت پہاڑ، لہلہاتے کھیت، دلکش باغ، برف پوش چوٹیاں، سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور انسان پھر بھی بہت بڑا ناشکرا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، وہ سب کا ہے خالق، وہ سب کا خدا ہے، وہ سب کا ہے خالق، وہ سب کا خدا ہے، زمیں سے فلک تک اسی کی رضا ہے۔ خالق پیدا کرنے والا، فلک آسمان، رضا خوشی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق و مالک ہے، وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک صرف اسی کی مرضی چلتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھ آگی بات؟ یعنی کہ جن و انس، فرشتے، سیارے، ستارے، خشکی و تری، نباتات و جمادات اور دیگر تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا لاسانی کرشمہ ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے گھر میں ہم کی پڑھائی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے اور لکھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی یاد کرنا اور لکھنا ہے۔ جب آپ کو مشکل الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے تو مفہوم بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اللہ حافظ۔